السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام کلین چٹ۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے ہیں، لیکن تعریف سے زیادہ اس کا مقصد جو ہے وہ سوال اٹھانا ہے جو شاید ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہتے ہیں مگر ہم کہہ نہیں پاتے۔ ایک اور انتہائی امپورٹنٹ شخصیت جماعت اسلامی سے تعلق، جن سے مجھے بہت محبت ہے، جماعت اسلامی کی میرے خیال سے چوتھے والنٹیئر ہیں جو ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو اتنے زیادہ کھلے ذہن کے ہوں کہ یہاں آ کے بیٹھیں اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کم ہی ملتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوآرڈینیٹر بتا رہی تھیں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید شکایت ہے ہم سے، آپ پلیز ہم سے شکایت مت رکھیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور صرف پاکستان کی بھلائی کے لیے۔ جی نصر اللہ شجی صاحب، یہ سجی جو ہے یہ آپ کا فیملی نیم؟ نہیں، میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، حیدرآباد کالونی میں رہتا ہوں، تو یہ میرا نک نیم ہے۔ گھر میں شجی میری والدہ کہتی تھی، تو وہاں سے۔ ویسے میرا ڈاکومنٹ میں نیم نصر اللہ خان۔ مگر شجی آپ جی میں ماں کی وجہ سے، والدہ کی، کتنی خوبصورت بات ہے، تو آپ مطلب چہتے ہیں اپنے؟ چہیتا بالکل ہوں، ہر اولاد اپنے والدین کی چہیتی ہوتی۔ کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم 6 بہن بھائی، 4 بہنیں 2 بھائی۔ اور آپ بڑے؟ نہیں، میں چھوٹا ہوں سب سے، میرے سے چھوٹی ایک بہن ہے بس۔ تو آپ کی طرح سب راغب ہیں بہت زیادہ مذہب کی طرف؟ بالکل سب کے سب؟ بالکل، شروع سے ایسا ہی تھا؟ ملا جلا ماحول ہے۔ ملا جلا سے مراد کے والد اور والدہ دونوں ذہنی طور پر رہی ہیں جماعت اسلامی دینی اس سے، اور میرے بہن بھائی بھی ہیں سارے کے سارے؟ جی جی۔ تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی آپ کو چوائس نہیں دی جاتی؟ نہیں، چوائس ملی ہے بالکل، خود آپ نے اس کو ایکسیپٹ بالکل اس کیا؟ کو تو آپ نے چوائس سے لی۔ اب یہ آپ، مگر اس میں جو مقام آپ حاصل کر چکے ہیں، جی جی نائب ناظم ہے، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ جی۔ یہ تو اس آپ میں کیا ایسی آپ سمجھتے ہیں صلاحیت تھی جس نے آپ کو اس مقام پہ، اور یقین ہے بہت آگے جائیں گے ماشاءاللہ؟ بس یہ اسلامی جمعیت طلبہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہوں۔ انٹر میں جب میں تھا، اور پھر گریجویشن، پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، تو جمعیت کی ٹریننگ جس کے نتیجے میں بہت کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، کہنے کی صلاحیت ہے، سب کچھ چیزیں چھپانے کی صلاحیت۔ اسمبلی کے اندر رہا تو اسمبلی کے اندر ہر چیز پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ کچھ چیزیں تو کوورٹ بھی ہیں جماعت اسلامی کی، لوگ یہی کہتے ہیں ابھی جس طرح سے ایک طرف تو یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، لیکن دوسری طرف اس کا مدرسوں میں، اس طرح کی بہت ساری اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں باقاعدہ ایک حصہ ہے، ایک آرگنائزڈ حصہ ہے، جو باقی عام اسٹوڈنٹ، شاید جو عام اسٹوڈنٹ ہے جیسے ہم کسی سے تعلق ہی نہیں تھا، وہ حاصل نہیں تھی ان لوگوں کو جو جمعیت کے طلباء کو حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے شاید ایک جمعیت جو ہے وہ ایک خاندان کسی شکل اختیار کر گیا دنیا بھر میں، یہ سچ ہے؟ دیکھیں، سچ یہ اس لحاظ سے ہے کہ بہرحال ہم تو خاندان ہی سمجھتے ہیں اس کو۔ کچھ تھوڑا سا ایک ریکروٹمنٹ کا سلسلہ جس میں شاید آپ جہاد پہ لڑے، بہت سارے جہاد چلے اس دوران، کشمیر کا ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے، اور کشمیر کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے باہر۔ یہ جو ٹیررزم جس کو ہم آپ کہتے ہیں، یہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم اوورٹ باتیں کریں کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہیں، اب تو پاکستان انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کا خطاب دینے والا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی بڑے خطرناک لگاتے ہیں۔ کیا چیز صحیح ہے آپ کے خیال سے؟ پہلا تو سوال میرا یہ کہ ٹیررزم کی کیا تعریف ہے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی تعریف اس کی ہے؟ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، کوئی انہوں نے تعریف کی ہے ٹیررزم؟ واٹ از ٹیررزم؟ تو اس لیے ٹیررزم میں بالکل اس پر آپ بتائیے، چلیے آپ تو آئے میں کنونس ہوں کہ آپ کے خیال سے ٹیررزم، دیکھیں یہ ہر دور میں جو عالمی قوتیں رہی ہیں ان کا ایجنڈا رہا ہے، اس میں انہوں نے مختلف اصطلاحات استعمال کی۔ پہلے فنڈامنٹل لسٹ کہا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اب ٹیررسٹ آ گیا، اور اس سے پہلے فریڈم فائٹرز کہا جاتا تھا۔ کشمیر کے، فلسطین کے سب لوگوں کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ چینج ہوا، ٹائم وہ آیا کہ ان کو جو ہے پھر فنڈامنٹلسٹ کہا جانے لگا، اور پھر وہ دوبارہ چینج ہوا، وہ ٹیررسٹ۔ لیکن آپ نے دیکھا، لیکن وہ ٹیررزم کو مذہب کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ کیا سری لنکا کے اندر جو آپ لوگوں نے تو بہت ساتھ دیا امریکہ کا؟ نہیں، سری لنکا کے اندر جو کچھ ہوا، آئرلینڈ کے اندر جو کچھ ہوا، دنیا بھر کے اندر ہے نا، لیکن جب بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو کہیں پر بھی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔
لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی کر دے تو اس کو فوراً مذہب کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. کسی کو ناحق مارنا کوئی اچھی بات نہیں, بالکل. خودکشی آپ کے خیال سے مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ خودکشی حرام ہے. تو ٹیررزم میں یہ جو خودکش حملے ہیں اس کے اوپر ایک تو بہت بڑا دنیا بھر سے آپ کے اوپر احتجاج آتا ہے. پاکستان نے نشان حیدر دیا ہے, آپ کو معلوم ہے؟ اس بچے کو؟ کس بچے کو؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو 1965 میں جنہوں نے اپنا جہاز جو ہے وہ دشمن کے طیاروں سے ٹکرا کر ہلاک کیا. آپ جانتے ہیں نا راشد مناس. جی. انہوں نے کیا کیا اس وقت جب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا تو انہوں نے اپنے طیارے کو, تو خودکشی نہیں تھی, ان کو ہم نے اپنا سب سے بڑا اعزاز دیا, نشان حیدر دیا. فلسطین کے اندر اگر ایک فلسطینی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور دنیا کے عالمی ادارے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. میری بات سنیں. راشد منہاس کی جو مثال دی, دیکھیے وہ ایک ایئر فورس میں تھے, پاکستان ایئر فورس میں تھے. نہیں, بات ابھی خودکشی کی آپ کر رہے تھے. ہاں خودکشی کی, لیکن وہ سرکمسٹانس شاید ڈیفرنٹ ہے. وہ آرگنائز جس میں سامنے کر کے ایک کوورٹ ہے جو ایک میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں فلسطین ہے نا, اسی طرح فلسطین میں اگر فلسطینی کرتا ہے اسرائیلیوں کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور سب, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا. ایون کشمیر کے اندر, لیکن میں اپنے مسلمان ملک میں سمیٹ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اس میں جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے جس کے نتیجے بے گناہ مسلمان, کوئی ایون بے گناہ انسان نہیں. آپ میں کہہ رہے ہیں اس وقت, اور جو میں سمجھ پایا, اور آپ اس کو اس وقت ریفیوٹ کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مسلمان دنیا بھر میں اب کمزور ہو گیا ہے تو اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے جا کے بازار میں پھاڑ لے. نہیں, میری بات پوری نہیں سنی آپ. نہیں, میں آپ کا جائز ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے دشمن کے خلاف جو چیز ہے, جو اسرائیلیوں کے خلاف, انڈین فورسز کے خلاف ہے, وہ بالکل جائز. ایون افغانستان کے اندر کوئی ہوتا ہے نیٹو ممالک کی فورسز, نیٹو ممالک کی فورسز کے ساتھ جائز نہیں, مگر یہ لیکن اگر کسی بے گناہ انسان کے اس میں نقصان پہنچتا ہے, نہیں مر رہے ہیں, نہیں جو وہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. نہیں تو یہ تو, اور بے گناہ کے علاوہ اور کون مر رہا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ایسی جگہ ہے چاہے وہ بازار ہو, ایون پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ جس میں کوئی, پاکستان سے باہر بھی دنیا میں بھی کوئی بے گناہ اگر مر رہا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے, اور طواف فرمانے کے بعد آپ نے بات ارشاد فرمائی, اے کعبۃ اللہ تو بڑا محترم ہے, لیکن ایک انسان کی جان, مال, عزت, آبرو اس سے زیادہ محترم ہے. اس لیے میں اس پر بلیو کرتا ہوں کسی بے گناہ کو نشانہ بنانا, اس کو نقصان پہنچانا کسی صورت کے اندر, چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو, یہ ہمارے اس میں جائز نہیں. لیکن جو آپ کے فورسز ہیں جو آپ پر ظلم کر رہی ہیں, جو آپ پر ٹارگیٹڈ ساری چیزیں کر رہی ہیں, ان اینیمیز کے خلاف کارروائی کرنا میں اسے جائز سمجھتا ہوں. وہ آپ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ ایسے اینیمیز کون ہیں اور پوری دنیا ہے میرے خیال سے. جی خواتین ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. امریکہ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو 1971 میں صرف بنگلہ دیش ہی نہ ٹوٹتا, پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیتی شاید انڈیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آزادی, خود مختاری اس کو جو ہے گروی رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ نرسریز جہاں سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے وہ پاکستان میں. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ. بات ہو رہی ہے نصراللہ سے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. تو نتیجے پہ ہم یہ پہنچے کہ جب آپ کمزور ہیں اور آپ نہیں مقابلہ کر پاتے ڈائریکٹلی, اور دشمن جتنا بھی آپ پہ ظلم کرتا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کوورٹ آپریشن کیے جائیں جس میں خودکش حملے ہوں تو وہ جائز ہیں. بالکل, یہ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل جی. تو اس کو جسٹیفائی آپ کیسے کریں, کیونکہ ایک طرف تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اسی معاملے میں, تو اگر کوورٹلی ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر امریکہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی پالیسی دوہری رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کے اوپر, آپ نے بروس لائڈل کی بک پڑھی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کا کہا ہوا کہ مستند مانے ہو ہر بات میں؟ نہیں, مگر ہم ان سے بھی صاف نیگوشیشن میں تو ساتھ ہے. جب سے پاکستان بنا امریکہ کا ایک خاص رول رہا, اور ان سے بہت ساری ہم نے فوائد بھی اٹھائے, اور آپ کی جماعت نے بھی بہت فائدہ اٹھایا, فنڈنگ بھی آئی, چیزیں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا نا. دیکھیں انفیکٹ اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو ابھی جو حسین حقانی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو 1971 میں صرف بنگلہ دیش ہی نہ ٹوٹتا, پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیتی شاید انڈیا. یہ حسین حقانی صاحب کہہ سکتے ہیں, وہ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی بات جو کولڈ وار کے بعد کی سچویشن ہوئی ہے, جب دنیا یونی پولر ہو گئی, اس میں تمام تر پالیسیز امریکہ کے
جو ہیں وہ ٹو کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. لیکن امریکہ کی اکیلی پالیسی ہو نہیں سکتی نا. لیکن آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے آدمی ہیں, میں اسی پر آ رہا ہوں, میں اتنی ہیجمونیس ہو گئی ہے امریکن. کیا ابھی تو رشیا نے ان کو اپوز کیا اتنے مشکل. میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم تعلقات رکھنے سے کوئی وہ نہیں کرا, تعلقات سب سے ہونے چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آزادی خود مختاری اس کو جو ہے گروی رکھ دیں. تو جہاں تک بات ہے کہ امن ہونا چاہیے, بالکل یس, پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے, پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نرسریز جہاں سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے وہ پاکستان میں اور سپورٹ میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف ایک پورا ماحول پیدا کیا ہوا ہے ملک میں, اور یہاں سے نرسریز بن رہی ہیں اور یہاں سے لوگ نکل کے آتے ہیں. مجھے یہ جواب دینا کہ فلسطین کا مسئلہ کب سے, فلسطین تو اپنے مسئلے کے لڑ رہا ہے. نہیں میں آپ دیکھیں دنیا خود ہم کہتے ہیں کہ گلوبلائز, دیکھیے اس میں بہت سارے ڈارک ایریاز بھی آئے جس میں ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں, گلوبلائز کہ یاسر عرفات کو زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا. نہیں, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر جو یو این او کے ایجنڈے پر موجود ہیں چیزیں وہ ریزالو کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اگر ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے, فلسطین کا مسئلہ ریزالو نہیں ہو سکتا, پاکستان کا کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہو سکتا, لیکن تو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر طاقت ہے. مشرقی تیمور کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے, ریفرینڈم ہو جاتا ہے, ایک نئے ملک کے طور پر وجود میں آ جاتا ہے. جنوبی سوڈان کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے ایک نئے, اور کشمیر برلن کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, جرمنی کا مسئلہ بھی. یہ آپ مجھے اس کے جواب دیکھیں, یہ پالیسیز وہ ہیں جس کی وجہ سے مسلم جو نوجوان ہے اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو پرامن معاشرے ہیں اس کے اندر میں اس طرح کی کسی چیز کو جائز تصور نہیں کرتا, لیکن وہ معاشرے جہاں پر جنگ ہے, جہاں پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. آپ کے خیال سے امریکہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہیں ان کے, کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں میں تو صرف آسان سا سوال میں نے کیا, میرے سے سوال کرنے کا آپ اسے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر اگر امریکہ کو اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے تو جو ایشوز مسلمانوں سے ریلیٹ کرتے ہیں انہیں اسے بھی اسی طرح سالو کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا جس طریقے سے وہ باقی ایشوز کو سالو کرنے آگے بڑھتا ہے. آپ عام ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں, عام ٹویسٹنگ ہے, یہ عام ٹویسٹنگ ہے. ہم اپنے مقام پر اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. 9/11 کر کے نہیں, 9/11 دیکھیں اس کے پیچھے بہت سارے سوالات ہیں. 9/11 کے پیچھے ان سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں آئے. پورے ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے کمیشن نہیں, آپ کا بھی جب پروفیسر منور حسین کا جو سٹانس تھا کہ آرمی بیچ میں نہ بولے, جب آرمی نے بیچ میں ISPR نے ایک چھوٹا سا بیان دیا کہ یہ شاید آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمارے پاکستانی سپاہیوں کا مورال ایک تو اچھے مورل گراؤنڈ پہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, ان کا مورال اس کی وجہ سے بہت ڈاؤن ہو گیا, اور ہونا بھی چاہیے. اپنے ہی لوگ جب قوم ایک آواز نہ دے تو مجاہد کو جا کے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب دونوں طرح سے آپ نے کنفیوز کر دیا ہم سب نے اپنے, کیا موقف ہے ذرا کلیئر ہو کے بتا دیجئے, قوم اسے سن رہی ہے. دیکھیں 1965 میں فوج کے ساتھ ہم کھڑے تھے, 1971 میں فوج کے ساتھ ہم کھڑے تھے, آج بنگلہ دیش میں نہیں سب کھڑے تھے نا ہم. اسی لیے میں اسپیشل نہیں تھے, ساری پاکستان یک زبان ہو کے کھڑا تھا. نہیں ہم اسپیشل بھی تھے 1971 میں, اس لیے والنٹیئر کیا. نہیں اس لیے آپ کے لوگوں نے والنٹیئر کیا, جہاد پہ گئے. اس لیے کہ آج ہم سزا بھگت رہے ہیں نا بنگلہ دیش میں. آج اگر عبد القادر ملا کو اور مطیع الرحمان نظامی صاحب کو سزا دی گئی ہے تو کس جرم میں؟ پاکستان سے محبت کے جرم میں. کس جرم میں؟ اس فوج کا ساتھ دینے کے جرم کے اندر. اور کون سا؟ آپ کہہ رہے ہیں 70 سال کا وہ بزرگ جس کا کیریکٹر جب پکڑا گیا تھا وہ اس میں جوان تھے. نہیں اس کے کیریکٹر کے بارے میں آپ اس طرح بغیر کوئی آپ نے ٹریبونل قائم کیا, اس کی کیا لیگل پوزیشن ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے اس پر؟ اور پاکستانی فوج پاکستانی ریاست وہ کیوں اس پر خاموش ہے؟ پاکستان سے محبت کے جرم میں ہے نا. اگر کل کو میں آپ سے کہتا ہوں یا بلوچستان میں یہ واقع ہوتا ہے, اللہ نہ کرے میری زبان وہ ہو, اگر ملک کے کسی اور حصے میں, تو ہم پاکستان کے لیے نہ لڑیں. نہیں یہ تو میں ہرگز نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کوورٹلی نہ لڑیں, سب کے سامنے آ کے لڑے نا. سب کے سامنے ہی لڑا 1971 میں, جیسے فوج کا ساتھ دیا. آج کا تانا البدر میں اس میں دیکھیے ہم ایک طرح سے مانتے ہیں کہ آپ کو ہوا اور آپ نے مل کے کیا, لیکن جو ایٹراسٹیز جس قسم کے وحشیانہ سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی تو ایک تھوڑا سا اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. یہی تو اب ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا یہی بات ہے جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پورے خیبر PK میں آپریشن کی ایک بہار مچا دی. جب بوم گرایا ہیروشیما پہ اس کے بعد انہوں نے ایک دن جا کے معافی مانگ لی کہ غلط کیا. تو کبھی کبھی انسانیت کی نعت ہے, کوئی بات نہیں ہے.
اور بنگلہ دیش کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اب ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے محبت ہے لوگوں کو وہاں؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بھی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رول ہے. جب سارے ایگریمنٹس ہو گئے تھے اس میں یہ بات شامل تھی کہ جو کچھ ہو گیا 1971 میں اس چیپٹر کو نہیں کھولا جائے گا. ہم نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا. آج اگر اس تمام انٹرنیشنل معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے تھے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آج انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو کل وہ فوجی افسران کو نشانہ بنائیں گے. نہیں، اس کے لیے تو ایک فورم دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، آپ کو یہ کیا مورل ایک اتھارٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ قوم کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو، پوری قوم کو. جو اصلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک تو کوورٹ، بالکل آپ جہاد میں بھی گئے ہوں گے، آپ کے والنٹیئرز بھی زیادہ ہیں، آپ یقیناً مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے تئیں ایکشن لیتے ہیں جس کی وجہ سے جیپرڈائز ہو جاتا ہے پورا ملک، جس کی وجہ سے پورے قوم کو شاید کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ پرابلم میں آ جاتی ہیں ہم سب. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اس شہر کے اندر جو حالات رہے پچھلے 26 سال سے آپ کے علم میں ہے نا. نہیں تو آپ میں اس میں شامل ہیں، میں اسی پر آ رہا ہوں. اس کے اوپر آپ نے کبھی لڑائی نہیں چھوڑی؟ نہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں نا. دوسری طرف سے بھی بہت لاشیں اٹھی ہیں. میں آپ کسی کو بھی بلا لیں، ان کے ریپریزنٹیٹیو کو، میں آن ریکارڈ ہوں، اسمبلی فلور پر بھی ہوں، چینلز پر بھی ہوں، کہ اگر وہ ایک الزام لگا دیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو جس سے ان کے کسی بندے کو نقصان پہنچائے، کوئی ایک سنگل، میں سیاست چھوڑ دوں گا. نہیں، ہاں تو کوئی کسی کے سامنے آتا ہی نہیں، اللہ معاف کرے. اس ملک میں تو کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا، نہ آپ لوگوں میں سے نہ ان لوگوں میں سے. یہ جو جھگڑا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ میں سے سچا کون. کیونکہ دیکھیں دونوں ایک ہی طرح. ہمارے لیے تو دیکھیں ایک عام پاکستانی کے بارے میں ذرا سوچیں. دیکھیں میں اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن ان پر ہمارا تو الزام ہے نا، لیکن ان کی طرف سے ہم پر الزام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. کیونکہ یہ جوڈیشری کو ہم بالکل کسی بھی طرح سے ابھی تک اتنا ایفیکٹو نہیں بنا سکے کہ یہ والے کرائم جو کرمنل ہوں، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو آدمی کو گزن پہنچی ہے، اول تو مسلمان کو مسلمان سے گزن پہنچتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان کو مارتا ہے. یہی تو مجھے افسوس ہے، یہی بات ہم کہتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پاتے. دیکھیں یہ وہ پالیسیز ہیں جس کے نتیجے میں اب مسلمانوں کے سینے ہو گئے، مسلمانوں کی گولیاں ہو گئیں. ہم ایک دوسرے کو مار کر خوش ہوتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، کبھی لسانیت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی اپنے فوائد نا اپنی جگہ. دیکھیے یہ فین اس وقت ہوتے ہیں رسول اللہ جب ان کی جگہ ہو. ہمارے ہاں ہے، لوگ ایکچولی ڈیوائیڈڈ ہیں، لوگ ایکچولی ایسے ہیں. ابھی ہم قوم نہیں بن پائے. ایک چھوٹی سی بریک خواتین حضرات، ول بی رائٹ بیک. یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے اپنے سب نے ان کا ساتھ دیا. اب آپ کا ریٹرک بدل گیا کیونکہ اب جمہوریت شاید آ گئی ہے. یہ وجہ ہماری پارٹی جو ہے کوئی خاندانی پارٹی، لیکن آپ کی خاندانی پارٹی ہو سکتی تھی. آپ کو اور 2 ٹرم کی پابندی ہے، اور 2 ٹرم کی پابندی ہے. چلے آپ عمران خان کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے. اب ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ. بات ہو رہی ہے نصر اللہ صاحب سے. جی نصر اللہ، ابھی ہم بڑی امپورٹنٹ بات پہ تھے کہ ہمارے اتنے زیادہ پاکٹس ہیں موجود، مگر جب ایک فیکشن اٹھ کے جو زیادہ آرگنائز ہے خود اپنے تئیں ایک ایکشن لے لیتا ہے جو، تو اس کی وجہ سے پوری قوم ایک جیپیڈی میں آ جاتی ہے. تو یہ نہیں سمجھتے آپ کہ یہ کافی دفعہ ہوا پاکستان کے ساتھ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم آپس میں باہم کسی نہ کسی وجہ سے دست و گریباں رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہم دنیا میں مقام حاصل کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے، ہمارے ملک میں ریسورسز ہیں، ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہماری پالیسیز اس میں تسلسل نہیں رہ پایا. اب جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ 11 سال یعنی 9/11 کے بعد سے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پر کبھی ہم یہی کہتے ہیں آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کی اب تک کی جو پالیسیز ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. کوئی تو انالیسس کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو ہم نے جنگ میں آپ سے پوچھتا ہوں لال مسجد کا واقعہ کرنا ضروری تھا؟ یہ تو مشرف صاحب سے پوچھا جائے. یہی مطلب یہ کیا وہ اکیلے تھے؟ ایک غلط اس وقت جو ریٹرک تھا، جس طرح سے پورا میڈیا وہاں گیا ہوا تھا، انہوں نے غلط قبضہ کیا ہوا تھا. ریٹ نہیں قائم کر پا رہی تھی گورنمنٹ اپنی، تو اس نے اس کو ریٹ قائم کرنے کے لیے کیا، پھر شاید یہ وجہ ہوئی. آپ بتائیے. آج کوئی بھی مشرف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. ان کے جتنے الائز تھے
وہ سب اس سے جو ہے اس سارے اقدامات سے انہوں نے اپنے آپ کو باہر کر لیا. یہ ہماری تاریخ کا بدترین اس کے اثرات بھگت رہے ہیں نا. آپ دیکھیں ہر چیز ہر واقعے کے نتیجے میں رد عمل ہوتا ہے. کیا اس کے اوپر کیوں نہیں ہم جو الزام لگاتے ہیں؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں دیکھیں الزامات لگتے ہیں, کوئی پروف نہیں ہو پاتا, کچھ پروف نہیں ہو پاتا. میں تو آپ کے ساتھ ہوں, دیکھیں ہم تو یہی بات ہے, دیکھیں نا یہی وہ پالیسی ہے. مسجد میں, مندر میں, گرجا گھر میں, سب جگہ اللہ میاں نے ایک جگہ بھگوان, یہ سب پروٹیکشن ہے. وہاں تو انسان کو مارنا گناہ کبیرہ سے بھی بالکل, تو مگر ایسا ہو رہا ہے. ایون دوہری ذمہ داری ہے اس ملک پاکستان میں. اگر اس طرح کی جو مسلم میجورٹی کے اس میں ہے تو یہ ہماری ڈبل ذمہ داری ہے, دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تحفظ بھی دیں, ان کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ فراہم کریں. میں دیکھیں میں ایک طرف یہ آپ کا جو ریٹرک ہے, آپ کی جو ایک یہ بات ہے, اس کی وجہ سے بڑے ڈوبیس سے حالات پیدا ہوئے نا. آپ یہ مجھے بتائیے, جو ہمارے بچے, ہمارے پاکستانی جوان جب جا کے اپنی جانوں کی نذرانے دیتے ہیں, ان سے لڑتے ہیں, تو کون سچا آپ کے خیال سے؟ پھر دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, سوال تو وہیں سے اٹھ رہا ہے نا. اسامہ بن لادن کا ایشو ہو یا طالبان کا ایشو ہو, سب افغانستان ایک غیر ملک ہے ہمارے لیے. تو نہیں, ہم تو پاکستانی, ہم اپنا چیز دیکھیں نا اسی پر. جی بالکل. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرتے جو کچھ کرنا تھا, ہم نے کیوں ان کا ساتھ دیا بھائی؟ یہ آپ اس وقت کی بات کریں جب رشیا کا, وہ تو ضیاء الحق کا زمانہ تھا. رشیا کا ہو یا امریکہ کا, ضیاء الحق تو 9/11 پاکستان میں بم دھماکے, پاکستان میں بم دھماکے, پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت, یہ تو 9/11 کے بعد کا تحفہ ہے نا. 9/11 کے بعد کا تحفہ ہے. بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے عراق کے بارے میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں, کہا گیا, سب تباہ کر دیا گیا, آخر میں سوری. CIA چیف صاحب نے سوری کر کے بات ختم, لاکھوں لوگ مر گئے, بات ختم. میں آپ سے صرف میری دیکھیں, ہم یہ جو مذاکرات کا نواز شریف صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے. دنیا کے اندر مسائل اسی طرح حل ہوتے ہیں. آئرلینڈ کا مسئلہ اسی طرح حل ہوا, ہر جگہ دنیا میں بالآخر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. کون کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ طالبان کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ بیٹھیں, ان کے مطالبات سنیں. کیا ہے مطالبات بھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے مطالبات, اصل میں دیکھیں نا, میں پھر وہی بات بڑی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ایک ہمارے اینالسٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی جنگجو, ان کی تو ٹوٹلی اکانومی جو ہے, ہر چیز جنگ پہ ہے, اور شروع سے جنگ پہ ہے. ان کو تو جنگ چاہیے, آپ کچھ بھی کر لیں جنگ چاہیے ان کو. پھر بھی اگر آپ نے ان کو تھوڑا سا حصہ دیا تو یہ اور حصہ مانگیں گے, پھر آپ تھوڑا سا اور حصہ دیں گے. کشمیر پہ ابھی تک انڈیا کا صرف ایک سٹانس ہے, وہ کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے. ہمارے پاس جو آلریڈی علاقے موجود ہیں وہ بھی پھر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس کو تو نہیں چھوڑے سکتے نا. تو کس بات پہ ہم پھر بات کریں گے؟ دیکھیں میں پھر وہی آ رہا ہوں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے وعدے ہیں, جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہوئی ہیں کشمیر کے بارے میں, آپ اس پر عمل کر لیں, ختم ہو جائے گا مسئلہ. آپ دے دیں ان کو رائٹ. یہ آپ کے دیکھیے, ایک طرف آپ دیکھیں نا, جو صوبے ڈپلومیٹ, ایک ہوتی ہے ڈپلومیٹ, آپ آئی آر پڑھ چکے, انٹرنیشنل ریلیشن, ایک ہوتی ہے ڈپلومیٹک کی, ڈپلومیٹکلی ہے ہینڈل کرنا. انڈیا بڑے پیار سے ہینڈل کرتا ہے اس چیز, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ انڈیا پیار سے نہیں کر رہا ہے. انڈیا نے جس طرح کے وہاں قوانین بنائے ہوئے ہیں کشمیر میں, ہم سب جانتے ہیں. خیبر پختونخوا میں دیکھیں نا, آپ جو بات کر رہے ہیں افغانستان کے لیے, چلیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی. بلوچستان میں تو ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف بات, وہاں پر آپ پاکستان کا جھنڈا لگائیں, مشکل ہے بہت سارے علاقوں میں. نہیں ایسا نہیں ہوگا, لیکن خیبر پختونخوا میں کوئی بات اگینسٹ پاکستان نہیں ہوئی ہے. اصل بات صرف یہ ہے کہ آپ پالیسیز دیکھیں, پالیسیز ایک دفعہ مذاکرات کر لیں. چلے یہ تو سارا ہم نے پورے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلا پاکستان پوری دنیا سے لڑے گا؟ نہیں, ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں نہیں, میں نے تو کیا کرے گا. پاکستان ایک غریب ملک ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کا خیال سے غریب ملک نہیں ہے؟ پاکستان کو غریب ملک بنا دیا ہے ہمارے اوپر. بہت بڑا ملک ہے, انڈیا سے بڑا ملک ہے, ہم رشیا سے بڑے ملک ہیں. دیکھیں ہم سے بھی چھوٹے, جتنی شہر کی آبادی ہے. اور اچھا قذافی کے ساتھ کیا ہوا آپ کے خیال سے, کس نے کیا؟ ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا, پھر بھی کیا ہوا؟ اگر بار بار ہم کیا یہ بار بار پوری دنیا کو ثبوت نہیں دے رہے کہ ہم ایک نان وائبل کنٹری ہیں, جس کو مطلب اب ہر آدمی سے ہماری دشمنی ہے, کس سے ہماری دوستی ہے؟ چلیے یہ بتائیے. دیکھیں کس سے ہماری دشمنی ہے, ہماری فورسز نے کس کے ساتھ دشمنی کی ہے, ہمارے حکمرانوں نے کس کے ساتھ دشمنی کی ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بھی. ہم نے تو امریکہ کے ساتھ دوستی کی ہے ہمیشہ, اور آپ کی تو بہت زیادہ دوستی رہی. ہم نے انڈیا کے ساتھ ابھی بھی ہم پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ نہیں تو یہ تو آپ کا اب ریٹرک بدل گیا ہے نا. جب تک کہ ریجیمز رہیں,
یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے آپ نے سب نے ان کا ساتھ دیا. اب آپ کا ریٹرک بدل گیا کیونکہ اب جمہوریت شاید آ گئی ہے, یہ وجہ ہے. پاکستان کی سیاست میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جمہوریت کی علم بردار ہیں, کیا آپ کے خیال میں ان پارٹیز میں جمہوریت موجود ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. جماعت اسلامی میں ہے. اچھا, بالکل ہمارے پاس ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. ابھی مرکزی, یہ میں مانتا ہوں, ابھی مرکزی امیر کا ہو رہا ہے. اس بات پہ میں آپ کی ہماری پارٹی جو ہے کوئی خاندانی پارٹی لیکن نہیں آپ کی خاندانی پارٹی ہو سکتی تھی. ایک طرف تو مودودی صاحب کے صاحبزادے لیکن نہیں ہے, شدید خلاف ہیں آپ کے. بھلے خلاف ہوں لیکن ہم خاندانی پارٹی نہیں ہے. کیسے مانے عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی اولاد جو ہے مودودی صاحب کی اتنے بڑے جید بزرگ کی ایک اولاد جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے؟ نہیں, ان کے کتنے بیٹے اور بیٹی ہیں؟ ایک کا مسئلہ ہے, ایک کا. ہاں, باقی سب ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہ تو ہر خاندان میں, یہ تو آپ ہماری وہ سمجھے نا, ہر خاندان کے اندر اس بات کی ہمارے پاس بھی اجازت ہے. جو آپ نے شروع میں بات شامل کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں, جماعت اسلامی سے بڑی کون سی جمہوری جماعت ہے پاکستان میں؟ کوئی ایک آپ مثال دے دیں. ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم کیو ایم میں بتائیں الیکشن ہوتا ہے ہر 5 سال بعد؟ ہوتا تو ہے, کچھ تو ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے وہ تو کچھ جماعت اسلامی میں ٹاپ لیڈرشپ کا 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے, کراچی کا 3 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. آپ کو اور 2 ٹرم کی پابندی ہے, اور 2 ٹرم کی پابندی ہے. آپ عمران خان کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے, اب گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے سارا. فلسفہ جو تھا آپ کا فلسفہ تو کافی رائٹ ونگ ہے. جی بالکل. عمران خان کا آپ سے تھوڑا سا الگ ہے, تو کیسے آپ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا فلسفے ختم ہو جائیں گے اور کسی بھی طرح ایک ساتھ چلنے کی پالیسی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے تو آپ کو معلوم ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی گئے. ہم نے پاکستان کے لیے ہر ایک کا ساتھ دیا پاکستان کی خاطر. اگر عمران خان پر لوگوں کا وہ ہو رہا ہے اور جماعت اسلامی اور عمران خان مل کر اگر کسی جگہ لے جا سکتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس کے لیے پالیسیز ظاہر ڈیزائن کرنی پڑیں گی. ابھی خیبر پی کے میں ہے نا حکومت, ایک ساتھ ہے, ہم بھی ان کی حکومت میں شامل ہیں. مشترکہ میٹنگز ہو رہی ہیں, پالیسیز بنتی ہیں, دیکھیں کہاں تک چلتا ہے. ظاہر فلسفہ ان کا ایک فلسفہ ہے, ہمارا ایک فلسفہ ہے, لیکن ایک کامن ایجنڈا ہے. ایک کرپشن. اب بعد میں کیا کے پی کے میں خواتین کو جینز پہننے کی اجازت دیں گے آپ؟ خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. آپ اس رائے کے مطابق چل رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے نا, لیکن میرا بھی ایک رائٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو انہوں نے تباہ کر دیا. مگر پھر مصطفیٰ کمال نے بھی بہت کیا اور کراچی میں ایم کیو ایم نے بھی بڑا کام کیا. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ. بات ہو رہی ہے نصراللہ صاحب سے. جی نصراللہ صاحب, آخری سیگمنٹ ہے, بہت کم ٹائم ملا آپ کو. میں اور زیادہ دماغ میں آپ کا معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ آگے چل کے آپ جیسے ہی لوگ اس کی باغ ڈور سنبھالیں گے جماعت اسلامی کی. تو پاکستان میں اگر آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں, جب وہاں خواتین کو بہت کم حقوق ہیں اور باہر نکلنا نہیں. ایک طرف کراچی ہے جہاں لاہور ہے جہاں خواتین ماشاءاللہ اپنی مرضی سے جو مرضی ان کو, ایک پڑھائی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں یہ ہے. تو کیا پی ٹی آئی کا کام چلے گا یا آپ چلائیں گے؟ کیا آپ مخلوط تعلیم کو عام کرنے میں ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں, ہم کراچی میں بھی سٹی ناظم رہے, نعمت اللہ خان بھی رہے, افغانی صاحب بھی رہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 5 سال میں 35 کالجز کھلے کراچی میں, یہ ایک ریکارڈ ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں, 5 سال میں 35 کالجز. اسی طریقے سے کیا ہم نے پابندی لگائی؟ کیا کراچی یونیورسٹی کو ہم نے بین کیا کہ نہیں صرف اونلی فار؟ ہماری یہ ہے ہی نہیں قطن. تعلیم میں ہم ویسی لٹریسی ریٹ 42 ہے, اس میں سائن کر دوں تو میں لٹریٹ ہو گیا. ایکچوئل تو لٹریسی ریٹ 18-20% بھی نہیں ہے. تو ہم قطن یہ جو ہے نا, یہ لوکل اور بہت مائنر ایشوز ہیں. ہم جن ایشوز میں اس وقت جن پرابلمز میں ہیں نا, اس میں یہ بہت معمولی ایشوز ہیں. اصل جو میجر ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں. اس کے بعد میں تو اس خیال کا حامی ہوں کہ آپ کی رائے ہے ذاتی, آپ اس رائے کے مطابق چل رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے نا, لیکن میرا بھی ایک رائٹ ہے کہ میری ایک رائے ہے تو میں اس پر چلوں. آپ مجھے یہ رائٹ دینے تیار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ اقلیتوں کا جو ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے, جو بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے, اقلیتوں کو شاید اب وہ اہمیت, وہ پروٹیکشن نہیں دی جا رہی. خاص طور پہ قادیانیوں کو, خاص طور پر ان کو آپ نے نہ صرف اسلام سے خارج کر دیا ہے بلکہ ان کی مستقل لائف تھریٹ میں رہتی ہے. جماعت اسلامی کا کراچی میں اور پورے سندھ پاکستان مائنورٹی ونگ موجود ہے. ان کے اس طرح کے جو ہوتے ہیں تہوار, اور اس پر ہم ان کو سارا اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. نعمت صاحب رہے ہر ایسے ایشو پر خود جا کر انہوں نے, ابھی طالبان سے جو آپ نے بات کرنے کی کہا, آپ نے تو فیور کیا, مگر شیعہ جو ایک کمیونٹی ہے وہ اس کے خلاف ہے, تو ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہر چیز میں آپ جو ہے
ڈیولپ کریں اتفاق رائے، تو ہمیشہ اختلاف ہوتا تو ہے، پارٹیز بھی جو بہت ساری، تو آپ جا کے ان سے بات کریں گے؟ بالکل تیار ہیں. آپ تیار نہیں؟ کراچی کے اندر جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا، ایون ہزارہ والا بلوچستان میں ہو، کراچی میں ان کے اگر پروٹیسٹ ہوئے، ہم اس میں شریک ہوتے رہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہم مجلس عمل میں تمام لوگ موجود تھے، شیعہ کمیونٹی ہمارے ساتھ اس میں نہیں، اب تو خلاف ہو گئے نا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے، آپ کو نہیں ہونے دیں گے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ امن سب چاہتے ہیں، کیا وہ امن نہیں چاہتے؟ جتنے لوگ شیعہ کمیونٹی کے مارے جا رہے ہیں، سنی کمیونٹی کے، مطلب آپ دیکھیں نا، ہر شخص تو قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے، مطلب اس کو 25-30 قتل کیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، یہ تو ہماری کراچی کے اندر 150 قتل کرنے والا پکڑا گیا، 2 ہفتے میں چھوٹ گیا. پولیس یہی رو رہی ہے کہ سینکڑوں قتل کرنے والے ہوتے ہیں، پکڑتے ہیں. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر بہتر معاشرے بنانے کے لیے اگر کسی نے 100-200 قتل کیے کوئی مسئلہ نہیں. دنیا، یہ تو فلسفہ وہ ہے جو مفاہمت کا زرداری صاحب لے کر آئے تھے. انہوں نے سب کو اپنے ساتھ بٹھایا. کراچی میں جتنے قتل پچھلے 5 سالوں میں ہوئے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں صرف یہ کہ بھائی آپ کو اگر ایک موقع ہے، اگر آپ پیس کی طرف بڑھ سکتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، اس میں کیا حرج ہے؟ 11 سال کی کوشش کر لی نا ہم نے ہر طرح کی. اگر ایک اس کو راستہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہو جاتا ہے پیس، فبیہ نہیں ہوتا، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستانی آئین کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستانی ریٹ کو کوورٹ ہوں گے. دیکھیں کیا اس سے تو 2 چیزیں ثابت ہوں گی. امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ سب ثابت ہو جائے گا. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ نہیں، پھر وہی بات نہیں آ گئی. لوگ وہ بھی ہیں جو برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے وہاں آکسفورڈ اور سب سے ہو کر آئے افغانستان میں، وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں. برطانیہ، انگلینڈ کی نیشنلٹی کے ساتھ. الطاف بھائی کا یہ جو ایک بیان آیا، آپ لوگوں کا ایم کیو ایم سے کیسا آج کل تعلقات چل رہے ہیں؟ اس کا جو بیان آیا، جان کو خطرہ ہے. ہاں، جہاں پر وہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، انہی سے جان کو خطرہ ہے. نہیں ہو سکتا. اس شہر سے، اس ملک سے بھاگے تھے کہ جان سے خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ الزامات صحیح نکلیں گے، ثابت ہوں گے؟ الزامات دیکھیں، ہماری جو پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو سینکڑوں قتل اور اس کو شاید صرف نظر کر دیتے ہیں، لیکن مہذب معاشرے میں ایک بھی قتل ہو تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کے بغیر وہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتے. تو یہ آپ ان معاملات میں پولیس کے ساتھ، ویجیلنس کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر پائے نصر اللہ صاحب. آپ ایک جماعت تو رہے، لیکن آپ نے اپنے مفادات کا خیال رکھا، اپنی جماعت کے مفادات کا خیال رکھا اور اپنی ایک پوزیشن بنائی رکھی، لیکن قوم اور ملک کو آپ نے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں. مثلا ہم نے کراچی میں آپ دیکھیں سڑکیں ٹھیک، آپ کو سڑکیں ٹھیک کرنے والے، چور چکاری کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے تھا. آپ کو پیرل پریشر گروپ بنا کے رکھنا چاہیے تھا کہ چوری کہیں بھی ہوتی ہے نشاندہی کریں. تکبیر کے ایڈیٹر کو مارا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے جو سچ بولنا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کو کھانے کھلانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، روٹی کپڑا مکان کے لیے روز کچھ تو لوگ آپ کو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ نہ آگے کرتے. لیکن لوگوں نے ابھی تک آپ کو بحیثیت ایک جمعیت تو سمجھا ہے، لیکن وہ آپ کو شاید ابھی تک اتنے ووٹ نہیں دینا چاہتے. دیکھیں ہمارا پھر بھی اسی لیے اسٹانس یہ ہمیشہ سے کہ ہم بہرحال لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں. تبلیغ بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں. ہم نے لوگوں تک پیغام آپ کے پاس سیکرٹ فنڈز بھی آتے ہیں، لوگ اپنے آپ سب مل کے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو فنڈ آتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے جو لوگ موجود ہیں جماعت اسلامی سے وابستہ، اس کے ہمدردگان جو جمعیت میں رہے، جو اب جماعت میں ہے، نظریاتی طور پر، کیونکہ ہم ایک نظریاتی جماعت، نظریاتی طور پر، اور وہ بھیجتے ہیں فنڈ. کراچی میں ایم کیو ایم آپ سے بہت آگے. آپ شفاف الیکشن کرا لیں، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. الیکشن ہو جائے، سلیکشن نہ ہو. نہیں نصر اللہ، یہ تو اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہو سکتی. اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ ہونے کے باوجود پبلک آپ پہ اس طرح سے اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ ایم کیو ایم پہ کیوں کرتی ہے؟ آپ کا پرسیپشن کیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں؟ لوگ اس کو کہتے ہیں ملیٹنٹ ہے، یہ ہے، بھتہ خوری کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو انہوں نے تباہ کر دیا. لوگوں نے انہیں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا. یہاں کی تعلیم، یہاں کا روزگار، یہاں کی صنعتیں، یہاں کا امن، یہاں کی ثقافت، یہاں کا ماحول، ہر چیز تباہ ہو گئی. وہ یہ آپ کہتے مجھے ہیں کہ آپ نے لا کے 25 سال میں آپ کو ثبوت گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، کراچی کے عوام سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو مینڈیٹ کراچی شہر میں 42 نشستیں صوبائی کے رکھنے کے بعد جو حال کراچی کا ہوا ہے، اور ایم کیو ایم کے پاس ہمیں مل جائیں 40 نشستیں، نہ کراچی کا حال ہم بدل کر رکھ دیں تو ہمیں جو ہے نہیں. میں وہ یہی تو ڈرتے ہیں لوگ کہ آپ آئیں گے تو پھر پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، آپ کوڑے مارنے شروع کریں گے. نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے، کوئی ایک مثال نہیں، وہ تو پورے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے تھے نصر اللہ صاحب. وہ تو ایک چھوٹا سا ایک وقت آیا جس پہ ان کو ڈیولپمنٹ کام کیا انہوں نے، مگر پھر مصطفیٰ کمال نے بھی بہت کیا اور کراچی میں ایم کیو ایم نے بھی بڑا کام کیا. اور الزامات ہم نے نہیں لگائے ہیں، آپس میں چل رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں، آپس میں چل رہا ہے، ایک زبان ہو کے بول رہے ہیں. وہ آپس میں چل رہا ہے، ان کا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے. کہاں ہے اس وقت
نہ سینیٹر رہے نہ کچھ اور رہے، آخر وہ کہاں پر ہیں؟ زرداری صاحب کو جماعت کیسے دیکھتے ہیں اسلامی آپ؟ زرداری صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ زرداری صاحب ظاہر ہے وصیت کے ذریعے جو لیڈرشپ آئے گی یہ ہے جمہوری جماعت. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ہمیں تو کہتے رہتے ہیں، آپ نے ابھی بھی کہا بہت کچھ، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی وصیت کی بنیاد پر جو ہے اپنی لیڈرشپ وہ کر لے اور ہم اس کو سر پر وہ کر لیں، اور انہیں صدر بنانے کا مشورہ بھی الطاف صاحب نے دیا تھا. سب سے مشرف صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرا خیال ہے انہوں نے پاکستان کو بدترین حالات کی طرف وہ لے کر چلے گئے، امریکن اس کے میں لحاظ تو 5 سال چلے گئے تھے چھوڑ کے آپ لوگوں کے اوپر، اب ان کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑ کر گئے تھے. وہ این آر او تھا زرداری صاحب کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سال میں کچھ بھی صحیح وہ نہیں کرتا؟ زرداری صاحب کے لیے تھا، اب نواز شریف صاحب کے لیے. اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب آئے کتنا عرصہ ہو گیا، 8 مہینے ہنی مون پیریڈ گزر گیا. پیٹرول وہ مہنگا ہو گیا، ایون موبائل فون پر جو ٹیکسز تھے وہ تک اتنے بڑھ گئے کہ آدمی پریشان ہو گیا. لیکن آج وہ آج لوڈ شیڈنگ کا ایشو جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے نہیں، وہ ابھی انہوں نے، آپ نے دیکھا آج پریس کانفرنس کی زرداری صاحب نے، اور مشترکہ تھرکول پہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے. تو آپ بھی چلیں، ہم نے بھی اس وقت یہ پی ٹی آئی نواز صاحب مل جائیں گے اب آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں اگر پاکستان کے لیے بدترین مخالف بھی اگر کوئی پاکستان کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، ساتھ دینے تیار. امریکہ کو آخر میں آپ کیا، امریکہ سے ٹیکل کیسے کریں ہم؟ امریکہ کو کیسے ہم باوقار راستہ، آپ قوموں کا مفاد حاصل کرنے کے لیے باوقار راستے بھی موجود ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کیا کریں ہم؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بھکاری بن جائیں. نہیں تو ہم کیا بھکاری؟ تو آپ نصراللہ صاحب آئی لو یو سر، آپ ثابت قدم رہیں، آپ کو ترقی ہو، اور آپ جیسے لیڈر ہمارے سامنے آئے. خواتین حضرات، یہ تھے نصراللہ صاحب. ان کو کلین چٹ دینی ہے یا نہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی آرا کا اظہار کیجئے. ایک دن کسی دن ایسا ضرور ہوگا کہ جتنے بھی میں نے انٹرویو کیے ہیں ان کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس کو کلین چٹ دی اور کس کو نہیں، کیا کیا فیصدی رہی. تو اب ابھی ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، ہماری ٹیم ڈیٹا جمع کر رہی ہے، اس لیے لکھتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. 24 گھنٹے لگاتار حفاظت، ڈیٹول. نیسلے نیڈو ون پلس، پیٹ محفوظ، صحت بھرپور.